نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. لغت اٹھا لیجیے, فقہ کی کتابیں اٹھا لیجیے, یہ معنی نیت دل کا ارادہ ہے. اور انسان جو کچھ چیز زبان سے کہتا ہے اس کو قول اور قرار کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو نیت دل کا ارادہ ہے. دوسری چیز, شریعت میں جتنے ارکان ہیں ان ارکان کی جتنی دعائیں ہیں اور جتنی باتیں ہیں سب کی سب عربی میں ہیں. عربی میں ہے نہیں ہے. ایسا کوئی ایک دعا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں آپ نے فارسی میں سکھائی, سنسکرت میں سکھائی, ہندی میں سکھائی, اردو میں سکھائی؟ نہیں. اگر کوئی کہے نہیں نیت کا معنی یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرو, تو میں پوچھتا ہوں میرے بھائی, اگر یہ واقعے میں رکن ہے, حصہ ہے نماز کا, ایسی نیت, تو مجھے عربی میں اس کے الفاظ بتائیے. میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے, منہ میرا کعبے کی طرف ہے, اس کے عربی الفاظ بتائیے. اسلام میں ہر کام ارکان عربی میں ہے نا, تو اس کے عربی الفاظ دیجیے مجھے, چل لائیے. چیلنج ہے, عربی الفاظ لائیے. دنیا میں چل جائے نہیں بنی, ہاں بنا سکتا کوئی عالم بیٹھ کر, لیکن اس کی بےخوفی ہوں گی, سنت سے پھر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوں گے الفاظ, ہے نا. تو نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ صرف لوگوں کو تربیت اور تعلیم اور سکھانے کے لیے کہ بھائی یہ نماز میں 4 رکعت فرض ہے, کیوں تو لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کو معلوم بھی نہیں کتنی رکعتیں, سکھانے کے لیے تھا. تو لوگوں نے سمجھا اس کے پڑے بغیر ہوتا ہی نہیں. بھاگتے آتے صفوں میں, امام صاحب رکوع میں, اپن پریشان ہوتا ہے کیا مطلب یہ پڑھ رہا, کیوں یہ ڈسٹرب کر رہا پوری نماز, کیونکہ اس کو نیت کرنا, اور نیت کر لو پھر جلدی سے جھکتا جب تک امام صاحب کھڑے ہو جاتے ادھر, پھر تو رکوع جلدی اسپیڈ میں چلتے اپنے پاس, تو وہ کھڑے ہو جاتے. تو وہ نیت کیا کر رہے تھے بھائی تیر, تم یہ بک تو بولے نیت کرنا. نیت دل کا ارادہ ہے, الفاظ زبان سے کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں نماز میں. اور اگر کوئی نماز کی نیت زبان سے کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. آپ کی عبادت کی شروعات آپ بدعت سے کر رہے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں فلاں, ہم جب چھوٹے تھے عربی میں جاتے تھے تو ہمارے امام صاحب سے اچھے ٹرمز تھے, تھوڑے سے ان سے مذاق مستی کرتے رہتے تھے, تو پڑھاتے رہتے. تو ہم جو ہے بچوں کو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو بولتے اوپر جاؤ, چل اوپر پڑھو, ٹھیک. بچوں کی سب پیچھے ہونا چاہیے. اوپر چھوڑنے کے بعد تو بس مرغی کا ڈربہ بن جاتا ہے, جو بچے چاہے کرنا کر رہے ہیں, سب سے بڑا باؤس رہتا ہے, کھڑے رہو مارم ماری جو چلتے. پیچھے ہونا سنت یہ ہے کہ مردوں کی صف کے پیچھے, تاکہ پھر وہ عزت میں ہوتے ہیں, ڈر بھی رہتا ہے ان کو بڑوں کا. بہرحال تو جو ہے اوپر رہتے تھے, تو ہم امام صاحب سے آ کے بعد میں پوچھنا, وہ ہم تو اوپر پڑھ رہے تھے, ہم ایسی نیت کرتے پیچھے اس امام کی نہیں کرتے, ہم بولتے اوپر اس امام کے, اور منہ میرا کعبے کی طرف, چونکہ ہم فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں. تو وہ چڑھ جاتے تھے, یہ کیا لگا ہے تم بولتے نہیں, اب آپ کے پیچھے آپ بولتے تھے نا, اب اردو زبان ہے تو اوپر, ہم اب تو اوپر والا اوپر, اوپر اس امام کی, اور منہ میرا کعبے کی طرف, اور بازو ادھر عبد الرحمن, ادھر عبد الرحمن کے ابا, اور سامنے فلاں اور پیچھے فلاں. مطلب اب کوئی لمٹ ہی نہیں نا اس نیت کی, کرتے جائیے آپ, کرتے جائیے, بڑھاتے جائیے اس کے الفاظ. تو نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں, نیت کے الفاظ عربی میں ثابت نہیں ہے, نیت کے الفاظ صحابہ سے ثابت نہیں نماز. ہاں اب بہت سے لوگ بولتے ہیں, ہاں اب تم بول رہے نیت ثابت نہیں ہے, حج میں جاتے جب نیت نہیں کرتے, لبیک حج لبیک عمرہ, پھر تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی سکھائے. یہاں ہم شریعت کے مکلف ہیں نا, دیکھیے ہم دلیل کے محتاج ہیں, ہم دل کے محتاج نہیں, ہم اپنی جماعت کے محتاج نہیں, ہم اپنے جو ہے منمانی کرنے کے محتاج نہیں, ہم دلیل کے محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کی نیت سکھائی وہیں اس کے الفاظ بھی سکھائے. تو جہاں نبی نے کیا تو کریے نا, اس میں کیا حرج ہے, لیکن جہاں نبی سے ثابت نہیں, آپ ہر جگہ لگائیں گے کہ پھر نیت کو, اور ہر جگہ نیت کے الفاظ لگا دیے گئے, جوڑ دیے گئے. یہی معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے, روزے کی نیت, اب رمضان آ رہے ہیں, روزے کی بھی ایک نیت بنا لی گئی, ٹھیک. روزے کی نیت بنا لی, ہاں روزے کی نیت بولے عربی میں, دیکھو اب عربی کا چیلنج میں یہاں نہیں کر سکتا. نویت ان اصوم غدا للہ تعالیٰ من فی رمضان, اور یہ اور وہ الفاظ الگ الگ آتے ہر جگہ. دیکھو اب تو چیلنج نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک. تو اب آئیے تھوڑا سا اس نیت کو بھی دیکھ لیں, روزے کی نیت جو ہوتی ہے وہ کیا درست ہے. تو روزے کی نیت بھی دل کا ارادہ ہے. اگر کوئی لفظی نیت کو نیت مان لے تو کہاں پھنستا ہے معلوم, آ کر وہ سمجھ لیجئے وہ شہر میں نہیں اٹھ سکا, بولتا نیت ہی نہیں ہوئی, فجر کی اذان ہو رہی اٹھا, اور نیت روزے کی فجر سے پہلے ہے نا, تو وہ بولتا میرا رمضان روزہ چلا گیا. کیوں روزہ چلا گیا, نیت نہیں کیا تھا نا. اور اگر نیت دل کا ارادہ ہے تو سوتے وقت کر کے سو جائے, صبح اٹھنا ہے شہر میں فجر, اب سوتے بھی پڑا تھا کیا, نہیں اٹھ سکا, فجر میں سیدھا بھی اٹھا, روزہ رکھ سکتا ہے, کیونکہ سحر فرض نہیں ہے روزے کے لیے, آتا کہ سنت ہے صرف. تو نہیں بولے اس کے تو الفاظ ہے. اب اس کے الفاظ دیکھیے, نویت ان اصوم غدا, میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. بنانے والے کو بھی شاید عربی نہیں آتی تھی, تھوڑا سا یہاں مار کھا گیا بیچارہ, تھوڑا سا مار کھا گیا. نویت ان اصوم غدا, میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. عربی زبان میں الیوم کہتے آج کو, الامس کہتے گزرے ہوئے کل کو, جو کل گیا, اور غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو. اور اسلام میں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتے ہوں, رات پہلے آتی اور دن بعد میں آتا ہے. رمضان شروع ہوتے تو پہلے تراویح پڑھتے, پہلے روزہ رکھتے, تراویح پڑھتے, مغرب کے بعد تراویح ہوتی اور پھر روزہ آتا. تو رات پہلے, تو رات جو پہلی آتی ہے وہ اس دن کی رات ہوتی ہے. اب سمجھو میں روزہ رکھ رہا ہوں, رات جو گئی جو ابھی کی, تو وہ رات کس کی تھی, اس دن کی تھی. تو نیت کیا ہونا چاہیے تھی, نویت ان اصوم الیوم ہونا چاہیے, آج کا روزہ ہے نا, اور نیت کر رہا ایک دن ایڈوانس, یہ روزہ تو نہیں ہوا تیرا, کل کا ہو رہا ہو. مطلب پہلے روزہ تو مار کھائی جا رہا اپنا, کیسا بھی
کل کی، اور پھر کل آ رہا تھا اور کل تو کبھی آتا ہی نہیں. یہ آپ کو معلوم میرے کو معلوم ہے. کل کبھی آتا کیا؟ کل آنے کے بعد وہ آج ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ بولتے آج ادھار، وہ کل وہ ادھار کے لیے لکھتے نا کہ آج کیا ہے، کل ادھار، مطلب کل لینا. جب وہ کل آئیں گا ادھار کے لیے بولیں گے کل، کل تو پھر باقی ہے نا، آج ہو جاتا ہو. تو الیوم آج کا دن، اور نیت کر رہے غدن کل کی. تو کتنی بیسک عربک مسٹیک ہے کہ آپ اس نیت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ آپ کو دن اور رات کا فرق نہیں سمجھتا تھا. کیا صحابہ کو اتنی بھی عربی نہیں آتی تھی؟ اور عربی کی کسی اصول اور قاعدے کے تحت کل کو آج نہیں بولتے. کچھ اصول ہوتے ہیں جن میں کچھ الفاظ میں وسعت ہوتی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک استعمال ہوتا ہے. جیسا مولا ہے، مولا غلام سے لے کر رب تک استعمال ہوتا ہے عربی میں، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے مددگار. تو نوکر بھی مددگار کرتا ہے آپ کا، غلام بھی مدد کرتا ہے، اور اللہ بھی مدد کرتا ہے. اس کا مدد کرنے کا اپنا انداز استطاعت کے مطابق، اس کا مدد اس کی استطاعت کے مطابق. تو یہ وسعت ہے اس لفظ میں، غلام سے لے کر رب تک جاتا ہے لفظ. لیکن غدن میں کوئی وسعت نہیں ہے کہ آج سے لے کر کل تک ہے. غدن کل تو کل ہی ہے، سمجھ رہے؟ تو بیسک مسٹیک ہے، اس کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے. نیت دل کا ارادہ ہے، نماز ہو یا روزہ ہو دل میں کر لیجیے. ہاں حج کے لیے رسول اللہ نے دل کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی پڑھے، بالکل پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے. اگر رسول اللہ روزے کے لیے پڑھتے تو ہم وہ بھی پڑھتے، رسول اللہ اگر نماز کے لیے پڑھتے ہم وہ بھی پڑھتے. ہم بیر نہیں کر رہے ہیں، لیکن دلیل ہونا یاد رکھیے دنیا شریعت میں ضروری ہے، ورنہ پھر بہت سارے مشکلات میں ہم پھنس سکتے ہیں. تو نماز کے لیے آپ کو صرف دل کی نیت کرنا ہے، اور یہ کافی. آپ نماز کے لیے آپ سمجھو ظہر کا وقت آ رہا ہے، آپ لوگ یہاں سے اٹھیں، مسجد گئے، وضو کرے. کس لیے وضو کرے؟ نماز کی نیت دل میں ہی ہے نا، آٹومیٹک نیت ہے. نماز کو آئے ظہر کی، اور مسجد میں اس لیے تو آئے نا، وضو کر کے کھڑے، یہ کافی ہے. اس کے لیے اسپیشل کوئی الفاظ ثابت نہیں. اور نیت کا معنی ہی دل کا ارادہ ہے. الفاظ بولنا قول اور قرار ہے، نیت پر پکڑ نہیں ہے، قول اور قرار پر پکڑ ہے. سمجھا؟ تو نیت کرنا ہے، الفاظ ادا نہیں کرنا. کہ تمام اعمال، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنتیں ہو، موقدہ ہو، نفل ہو، کوئی بھی اعمال جو ایک مومن کرتا ہے، ان تمام اعمال کا انحصار نیتوں سے اس کے ہوتا ہے. پھر چاہے ایک انسان جو ہے ظاہری اعتبار سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام ایسا کرتا ہے، ٹھیک، جس کے معاملے میں ظاہر تو لگتا ہے کہ یہ آدمی گناہ گار ہوگا، لیکن چونکہ اس کی نیت اس کام کی نہیں، اور وہ مجبور کر دیا گیا ہے اس کام کے لیے. جیسا صحابہ کے دور میں، صحابہ چاہتے تھے کہ وہ نمازیں پڑھے، وہ کھل کر جو اللہ کی عبادت کرے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ یہ کام نہیں کر پاتے تھے. لیکن باطنی اعتبار سے ان کی نیتیں اس میں ہوتی تھی کہ کاش کہ ہم یہ تمام اعمال کھل کر پاتے. ٹھیک ہے، تو بہرحال لیکن ان کی وہ نیتیں جو اندر تھی کہ مخلص اپنے دین جو ہے نیتوں کر کے وہ چاہتے تھے، اس کا اجر یقیناً جو ہے ان تمام کو ملیں گا. تو بہرحال، اور وہیں کچھ ہوتے ہیں لوگ جو ظاہری اعتبار سے جن کو دیکھ کر ان کا تقویٰ، ان کا زہد ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ متقی پرہیزگار انسان دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی نیتوں کے فساد کی وجہ سے وہ ظاہری اعمال جو دکھ رہے ہیں، لیکن نیت چونکہ ان کی خراب ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اعمال ان کو اجر نہیں دیتے ہیں. جس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی اور فرمایا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی. پہلا وہ شخص ہوگا جو شہید ہوگا، دوسرا وہ شخص ہوگا جو عالم، یا ایک روایت میں قاری مطلب حافظ کے الفاظ ہے، مطلب قرآن کی قرأت کرتا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو جس کو اللہ نے مال دے رکھا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. ان تینوں سے شروع ہوں گی، لیکن تینوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، جس چیز میں ان کی خلل اور گڑبڑ ہوں گی، وہ یہ ہوں گی کہ تینوں نے یہ کام دکھاوے کے لیے کیے ہوں گے، اللہ کے لیے خالص نہیں کیے ہوں گے. شہید نے اس لیے شہادت دی کہ لوگ کہے کہ وہ شہید ہے، عالم نے اس لیے فتوے یا قاری نے اس لیے قرآن سنایا کہ لوگ تعریف کرے کتنا اچھا عالم اور قاری ہے، اور اس مالدار نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تعریف کرے کتنا خرچ کرتا ہے. تو تینوں کو دنیا میں اجر مل گیا، آخرت میں نہیں ہے. حالانکہ شہادت، علم دین کا حاصل کرنا، حفظ قرآن کرنا اور اس پر قائم رہنا بہت بڑی بات ہے، اور مال خرچ کرنا اللہ کے دینے کے بعد یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے. لیکن اس کے باوجود صرف نیت کے فساد اور برائی کی وجہ سے وہ تینوں جو ہے جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے میں نے کہا اس عنوان کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے اعمال سے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے. اور ایک مومن کے نزدیک اس کی نیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ تمام دینی امور کا تعلق اس نیت سے ہوتا ہے. اس کی درستگی اعمال کی درستگی ہے، نیت کا فساد برائی، اعمال کا فساد اور اعمال کی برائی ہے. پھر اگر انسان مجبور کر دیا جائے کسی غلط کام کے لیے، لیکن اس کی نیت نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کو اس معاملے میں بخش دیں گا، معاف کر دیں گا. جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، مشرکین نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ اب تجھے ہم قتل کر دیں گے. اور یہ غلام تھے، ان کے والد کو اور ان کی والدہ کو پہلے یہ لوگ شہید کر چکے تھے. تو کہا کہ اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے، اتنی اذیتیں پہنچائی، تو شرک کر دے. کہا شرک تو نہیں کر سکتا. کہا ٹھیک ہے شرک نہیں، کم از کم اللہ کو گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے. چونکہ اس تکلیف میں تھے کہ وہ جان لے بھی نہیں رہے تھے، تو اللہ کو گالی دے دی. اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ کے پاس بھاگتے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیتیں نازل کی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان پر جم گئے، جن کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مجبور کر دی جائے کسی معاملے پر، تو اللہ رب العزت ان کی نیتوں کو دیکھیں گا، ان کے اعمال کو نہیں.
تو گویا یاسر رضی اللہ عنہ کا وہ عمار رضی اللہ عنہ کا وہ عمل اللہ کے نزدیک برا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مجبور کر دیے گئے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نیت اتنی اہم ہے. ان کی نیت نہیں تھی بالکل کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں. اور یہاں شہید ہے، اور یہاں دوسرا شخص وہ ہے جو مالدار ہے اور حافظ اور عالم ہے، لیکن نیت کے برے ہونے سے. تو نیت کا درست ہونا یاد رکھیے بڑا اہم ہے. ہم کوشش کریں کہ اپنی نیتوں کو ہر کام سے پہلے خالص کر دے اللہ کے لیے، ہر کام سے پہلے. پھر وہ کام چھوٹا کیوں نہ ہو، انشاءاللہ عزیز باعث اجر و ثواب ہوں گا. اور اگر نیت خالص نہ ہو، کام کتنا ہی بڑا ہو، لیکن اگر نیت خالص نہ ہو تو باعث اجر و ثواب نہیں ہوں گا، بلکہ وہ اعمال کبھی کبھار گناہ بن جاتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، اور مومن کے لیے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کی نیت کا. اللہ رب العزت نے اسی بات کو اپنی کتاب میں یوں فرمایا اور کہا، جو میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی، سورہ بینہ سورہ نمبر جو ہے 98، اس کی آیت نمبر 5 تھی. اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور انہیں ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی نیتوں کو اللہ کے ساتھ عبادت میں خالص کر لے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے. اللہ نے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اپنی نیتوں کو، اپنے دل کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لے. یہ حکم اللہ رب العزت نے ہم سے پچھلی امتوں کے تعلق سے فرمایا، ہم نے دیا تھا. مطلب جو بھی عبادت کرے اللہ کی خالص نیت سے کرے، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت کسی معاملے میں شریک نہیں چاہتا، یاد رکھیے. اور اگر وہ عبادت چاہتا ہے تو اس عبادت کو وہ چاہتا ہے کہ ہم خالص نیت کر کے وہ عبادت کریں، ایک دم اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کرے اور مکمل اللہ کے لیے عبادت ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ذرہ برابر بھی ہم نے کوتاہی کی تو یہ اخلاص نیت نہ رہا عبادت میں، تو وہ کہیں نہ کہیں ریا ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اور ریا ایک سنگین جرم ہے. میرا بہرحال موقع نہیں ہے کہ میں ریا پہ بات کروں، چونکہ آج میں نیت کے آداب رکھوں گا آپ کے سامنے. تو اگر اس میں خلل ہوتا ہے اس نیت میں خالص ہونے میں تو وہ ریا ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. تو اس کا حکم دیا گیا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشرکین مکہ بھی اپنی نیتوں کو جب مصیبت اور پریشانیوں میں ہوتے اللہ کے لیے خالص کر لیا کرتے تھے. ہر عبادت کو، ہر معاملے کو، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں کرتے تھے. جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے جو اکرامہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، جو ابو جہل کے بیٹے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 لوگوں کے تعلق سے فتویٰ دیا تھا، بات کہی تھی، حکم دیا تھا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے پائے گئے تو انہیں قتل کر دینا، چھوڑا نہیں جانا. اس 10 کی فہرست میں اکرامہ بھی شامل تھے. ہوا یوں کہ اکرامہ جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے، مکہ سے بھاگے. ان کی بیوی جو ہے ایمان لائی تھی، اس نے مدد کی بہرحال شوہر کو تاکہ بچ جائے. ساحل پر پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے اور حبش کے لیے سفر کر کے بھاگنا شروع کر دیا. راستے میں ہوا یہ کہ بھنور آ گیا. پانی جو اضطراب، جو سمندر اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور بھنور آ جاتا ہے. بھنور آ گیا اور جو کشتی کے چلانے والا تھا اس شخص نے کہا اب سب اپنی نیتوں کو خالص کر لے، اس لیے کہ اب اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. کشتی والوں نے اپنی نیتوں کو خالص کرنا شروع کر دیا، صرف اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اکرامہ کو یہ بات عجیب لگی. جب وہ اترے ساحل پر، اللہ نے بچا لیا. کہا کیسی عجیب بات ہے، ہم جب مصیبتوں میں ہوتے ہیں اور حقیقت میں مدد چاہیے ہوتی ہے تو اپنے بتوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کو پکارتے ہیں. اپنے بتوں کو نہیں پکارنے کو کہا. اس نے کیا کہا اس شخص نے کہ بس خالص کر لو اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے. اور سارے لوگوں نے اپنی نیت سے خالص، اللہ نے بچا لیا. تو کہا پھر یہی معبود حقیقی ہے جو ہم کو بھنور میں نکال سکتا ہے، وہ جو خشکی میں ہم کو نکال سکتا ہے، تری میں نکال سکتا ہے، وہی ہم کو خشکی میں بھی نکال سکتا ہے. مطلب زمین پر بھی یہی معبود بچا سکتا ہے. اس کے بعد ان کی بیوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کی کہ میرے شوہر کو معاف کر دیا جائے. اس کے بعد اکرامہ کو یہ خبر بھیجی گئی، آپ نے آ کر ایمان قبول کیا. یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز کو سمجھیے آپ، نیت کا خالص ہونا کیا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے. یہاں تک کہ مشرکین بھی جب مصیبتوں میں ہوتے اپنی نیتوں کو خالص کرتے. یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج بہت ساری بات جب جو لوگ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے، بہرحال ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. جو مومن ہونے کا، ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کے لیے مشرکین اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں. ہمارا مسلمان بھائی جب مصیبت آتی ہے تو اپنی نیت کو خالص غیر اللہ کے لیے کر لیتا ہے، اور یا فلاں کے نام سے آوازیں شروع ہو جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مشرک دیکھیے اپنی نیتوں کو، اور یہی حکم تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما امروا، ہم نے انہیں اسی چیز کا حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت اپنی نیتوں کو خالص کر کے کرے. مطلب ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یاد رکھیے. اور آج کے زمانے میں بھی چاہے کتنا ہی پرلے درجے کا مشرک ہو، اگر سمندر میں پھنستا ہے یا آسمان میں پھنستا ہے کبھی، تو وہ بھی اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر کے آواز دیتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سمندر میں ہی ہوا کرتے، آسمانی سفر کا تصور نہیں تھا. میں کہتا ہوں آسمانی سفر میں تو یہاں تو بھنور میں پھنسنے سے پہلے دعا ہوتی ہے، وہاں تو خالی جہاز سے دھڑ دھڑ کرنا تھوڑا سا ہوا سے. ہر آدمی اپنی نیت کو خالص کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ بس اتر گیا تو اتنے رکعت نماز، تو کوئی غیر مسلم ہے تو میں فلاں، مطلب اللہ کے لیے خاص کرتے اپنی نیتوں کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. اس کے علاوہ اللہ رب العزت دوسرے مقام فرماتا ہے سورہ زمر، سورہ نمبر 39، اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا قل انی امرت
ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، یہ تو پچھلی قوموں کو کیا حکم آیا تھا وہ بات تھی، اب یہاں فرمایا قل انی امرت، کہ نبی آپ کہہ دیجیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی نیت کو جو ہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ مطلب نہ صرف پچھلی امتوں کو حکم دیا گیا تھا، اس امت کے نبی کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اپنی نیت کو خالص کر کے عبادت کرے، گویا امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ امت بھی اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کرے، کہ اللہ کے رسول فرما رہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر کے اس کی عبادت کروں۔ تو ہمیں چاہیے ایک مومن کو ہر چیز میں اپنی نیت کو خالص کرے۔ خالص سمجھتے ہیں نا، خالص کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ اسی وجہ سے سورہ اخلاص کو اخلاص کہا جاتا ہے کہ اس نے شرک اور توحید کو الگ کر دیا، پاک کر دیا، اس نے حقیقی رب کو جھوٹے رب سے الگ کر دیا۔ خالص بولتے ہیں نا، خالص تیل، خالص دودھ، خالص گھی، مطلب پیور، ٹھیک ہے۔ تو سورہ اخلاص مطلب جس نے شرک کی گندگی کو الگ کر دیا اور توحید کو الگ کر دیا، اس لیے اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ خالص نیت کے ساتھ اپنی نیتوں کو مکمل طور سے پیور انٹینڈ کر دے، صاف کر لے اور صرف اللہ کی عبادت کرے، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت متفق علیہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا انما لکل امرئ ما نویٰ، اور جس نے جس چیز کی نیت کی ہوں گی اس کو وہ چیز ملیں گی۔ پھر آگے آپ نے فرمایا جس نے ہجرت اس لیے کی، جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی خالص اپنی نیت کر کے، تو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس نے ہجرت اس لیے کی تاکہ کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو اسے اس نکاح کا ثواب ملے گا، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ حالانکہ عمل دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، مکہ سے نکل کر ایک شخص مدینہ آ رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، مکہ سے نکل کر دوسرا شخص آ رہا ہے لیکن اس نیت سے آ رہا ہے کہ وہاں ایک اچھی عورت اس سے نکاح کر لوں گا، تو یہاں دونوں نے تکلیفیں تو برابر جھیلی، لیکن ایک کو ثواب ہجرت کا، اور ہجرت کا ثواب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 3 اعمال ایسے اسلام میں جن کا ثواب بہت بڑا ہے، اور ایسا ثواب ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلا اسلام لے آنا، دوسرا حج مبرور، ایک ایسا حج کرنا جس کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے اور اللہ قبول کر لے، تو اس کا بھی ثواب یہ ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف، اور تیسرا ایسا عمل جو جس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہجرت کرنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں نکاح کرنے سے کچھ پچھلے گناہ کی معافی کی کوئی بات آتی نہیں ہے۔ تو جس نے ہجرت کی، تکلیف تو دونوں سہ رہے ہیں، لیکن ایک نے نیت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، ایک نے نیت کی نکاح کر لوں گا، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تمام گناہ معاف، جس نے لڑکی کے لیے کیا اس کے ظاہر سے تو گناہ تو معاف نہیں، بس نکاح کا ثواب ملے گا اسے۔ نیت تو اس کی بھی اچھی ہے نکاح کرنا، لیکن ہجرت کا ثواب تو گیا اس کے ہاتھ سے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عمل تو دونوں کا ایک ہی ہے، سفر کر رہے ہیں، تکلیفیں جھیل رہے ہیں، مشرکین کی تکلیفیں جھیل رہے ہیں، لیکن ثواب میں دونوں میں کتنا فرق ہے؟ کس بنیاد پر فرق ہے ثواب میں؟ نیت۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیت پر ہے۔ اب یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وضاحت کیا ہے؟ حدیث میں الفاظ ہے اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے ہے۔ بہت سے لوگ صرف نیتیں رکھ رہے ہیں، اعمال غائب ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ صرف نیتیں رکھ رہے ہیں، اعمال مکمل غائب ہے۔ جیسا کہ میں یہ کہوں کہ میرے پاس یار اگر 1 لاکھ روپیہ ہوتا نا تو میں بھی دیکھو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی نیت ہے۔ ابھی جیب میں 10,000 ہے لیکن اس میں سے کچھ نہیں خرچ کر رہے، جب 1 لاکھ ہوئے نا جب خرچ کروں گا تو یہ اس کا ثواب ملیں گا آپ کو اس نیت کا، اس لیے کہ جو ہے اس میں تو آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو آنے کی سوچ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ کبھی آنے والا نہیں تو کبھی دینا بھی نہیں پڑے گا اپنے کو۔ سمجھ رہے آپ؟ بہت سے لوگ یہ نیت ہوتی جب ان سے کہا تھا خرچ کرو، ابھی نہیں میاں جب زیادہ آئیں گا نا میرے پاس تو لاکھوں کروڑوں میں خرچ کروں گا۔ جب تمہارے پاس روپی ہے تو تم خرچ نہیں کر سکتے، لاکھوں کروڑ آنے کے بعد کیا خرچ کرو گے؟ سمپل بات ہے، جب تم کم میں نہیں خرچ کر سکتے زیادہ میں تو انسان اور لالچی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ انسان کی فطرت زیادہ آنے کے بعد اور کنجوس ہو جاتا ہے وہ۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اعمال بھی چاہیے، خالی نیتیں نہیں چاہیے اسلام کو، اعمال اور اس کے ساتھ اچھی نیتیں، یہ اچھی نیتیں اور اس کے ساتھ اچھے اعمال، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیت کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے اور اعمال کا یا عمل کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے، دونوں کا بیک وقت اچھا ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ ایک انسان جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ 2 شخص راستے سے جا رہے تھے، ایک شخص نے ایک انار کا ٹوکرے میں ایک شخص انار لے جا رہا تھا، اس نے اس کے انار چرا لیے، تو دوسرے شخص نے کہا ارے تم نے انار چرا لی، یہ تو گناہ ہے۔ تو کہا رکو، میری نیت بہت صاف تھی۔ آگے جانے کے بعد اس نے کچھ فقیروں کو انار صدقہ کر دی، کہا دیکھو میری نیت کتنی اچھی تھی، میں نے فقیروں کے لیے کیا، فقیروں کو کون دیں گا انار لا کر، ہے نا، مطلب رابن ہوڈ بن رہے تھے وہ کہ مالداروں سے لوٹیں گے اور غریبوں کو دیں گے۔ تو کہا ان غریبوں کو کون انار کھلانے والا تھا؟ تو اس پہلے شخص نے کہا میرے بھائی یہ نیت تو تیری بہت اچھی تھی کہ غریبوں کو انار کھلائے، لیکن چوری کرنے کا عمل
عمل صحیح نہیں ہے نا، نیت بہت اس کی اچھی ہے کہ انار غریبوں کو دے، لیکن چوری کرنا تو حرام ہے نا شریعت میں، تو عمل اگر غلط ہے تو اچھی نیت اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اور ویسے ہی عمل اگر صحیح اور نیت بری ہو جائے، جیسا اس آدمی کی تو نیت اچھی ہے، خالص کر رہا ہے، چرا رہا ہے تاکہ لوگوں کو دے، اب یہاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے نماز میں کہ لوگ دیکھیں میں کیسی نماز پڑھتا ہوں، کتنی لمبی نماز پڑھتا ہوں، اس کے کمپٹیشن میں کتنی دیر کھڑا ہوتا ہوں، سب سے آخری مسجد سے نکلتا ہوں۔ اگر کوئی واقعی میں اتنی لمبی نمازیں پڑھے کہ وہ آٹومیٹک آخر میں نکلتا ہے تو اس کو تو اجر ہے، لیکن اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں کہ میں آخر میں نکلتا ہوں، مؤذن کھڑا رہے کہ یار مسجد بند کرنا ہے لیکن انہوں بڑے لمبی نماز، تاکہ وہ لوگوں میں بولے کہ کیا لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے حضرت وہ نکلتے ہی نہیں جلدی، بہت وہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ اگر نیت سے کیا کر رہا ہے عمل، نماز، توحید کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے، وہ عمل کر رہا ہے لیکن نیت درست نہیں ہے۔ پہلا شخص انار چرا رہا ہے، نیت اچھی ہے، عمل خراب ہے تو بھی ثواب نہیں۔ دوسرا شخص نماز پڑھ رہا ہے، عمل اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں تو بھی ثواب نہیں۔ تو اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ عمل کو نکالتے اور خالی نیت نیت اور نیت کی بات ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا ارادہ ہے کہ میں ایک دیندار لڑکی سے نکاح کروں، اوہ بہت اچھی نیت ہے آپ کی، لیکن دیندار لڑکی کے نام پہ افیئر کر رہے ہیں آپ۔ نہیں افیئر کیوں کر رہا ہوں یار، نیک لڑکی سے نکاح کرنا بھی تو ضروری نہیں، اس لیے میں افیئر کر رہا ہوں، ولی کے بغیر اس کو ڈائریکٹ رشتے بھیج دے رہا ہوں، ہے نا، فیس بک پہ رشتے بھیج رہا ہوں اٹھا کے اس کو، ہے نا، کہ تو اس کے کمنٹس بڑے اچھے لگ رہے، فلاں ہو رہا، تو نیت بڑی اچھی ہے اس کی کہ اس کے لیے دیندار لڑکی سے اس کو نکاح کرنا ہے۔ عمل غلط ہے اس لیے کہ ولی سے بات نہیں کر رہا ہے، لڑکی سے سیدھی بات کر رہا ہے، وہ عمل غلط ہے، یاد رکھیے، نیت اچھی ہے اس کی۔ تو دونوں کا باختلاف ہونا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بار صرف اچھی نیت کے نام پہ ہم عمل کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ عمل کیا کر رہے ہیں۔ حدیث میں واضح الفاظ انما الاعمال اعمال کا انحصار، اور انشاءاللہ جہاں جہاں بات آئیں گی وہاں خالص، جیسا کہ آیت دیکھی، پہلی آیت تھی یا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے مخلصین اللہ، عبادت کرے خالص اس سے، اور عبادت ظاہر سی بات ہے ایک ایسا عمل ہے جو کہ ظاہر سی عبادت مطلب وہ جو شریعت نے بتایا وہ کر رہے ہیں لیکن خالص کر کے، تو ایک عمل کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ضروری اور صحیح ہے لیکن خالص نیت کے ساتھ ہو تو ثواب ملیں گے، ہے نا۔ تو دونوں دیکھیے باتیں حدیث آیت میں بھی ساتھ آ رہی، حدیث میں بھی ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ تو میں نیت تو اچھی رکھ رہا ہوں کہ مجھے ایک دیندار لڑکی چاہیے، یا ایک لڑکی جو ہے چاہ رہی ہے اسے ایک دیندار لڑکے سے نکاح کرنا ہے لیکن اس لڑکی کو خود رشتہ بھیج دے رہی ہو، تو نیت تو اچھی ہے اس کی لیکن عمل خراب ہے۔ تو دونوں کا، نیت کا بھی اور عمل کا بھی ایک ساتھ درست ہونا ضروری ہے کسی عمل کے قابل اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی، کچھ مالدار لوگوں سے زیادہ پیسے لے لو، اور آپ اس کو الگ الگ نام دیتے، تحفے، تحائف، اور جو بھی بہرحال بولیے وہ، لیکن رشوت رہتی ہے عام زبان میں، بہرحال برا مت لگنے دیجیے، رشوت کہتے ہیں اس کو۔ اور نیت کیا ہوتی ہے؟ غریبوں میں دوں گا رات میں، تو ادھر زیادہ پیسے لیتے، ارے مالدار کے پاس ہے، حرام کا ہم کو کھانا ہے، اب آپ کو کیا پتا اس کا حرام حلال ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ، تو ایک ذہنیت بہرحال لوگوں کی بن گئی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، اگر میرے ہاتھ میں آئے تو کھٹے، میرے ہاتھ آئے تو میٹھے، ہے نا، تو میرے پاس کار ہے تو میاں کتنی مشکل سے میں نے مشقت سے کار خریدا، کسی کے پاس ہے حرام کھاتا ہوں ان کے پاس تو دوسروں کا ہے تو لگا دیا جائے، اپنا ہے تو بڑا مخلص ہے، مطلب خالص، تو پیسہ لے لیتے ہیں ان سے زیادہ، اور پھر رات میں آپ دیکھیں گے وہ لوگ صدقات کرتے ہیں، مسجد کے باہر 100 روپے دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھے یار ان کی انکم تو بڑی کم ہے کہ اتنا کرتے ہیں، تو نے کہا یہ اوپر کی جو آتی ہے نا انکم میں خرچ کرتا ہوں، اور سننے والا بھی ماشاء اللہ کیا کام کر رہے ہیں آپ نے ایک ثواب کا، تو وہ نہیں بول رہا کہ یار رشوت خوری حرام ہے شریعت میں، نیت ٹھیک ہے تمہاری درست ہے لیکن عمل کیا، کتنے اچھے صحابہ ہے وہ رشوت لیتے لیکن غریبوں میں بانٹتے، او ہو مہان دیوتا ہے، اور غیر مسلم بھی تعریف کر رہے، بہت اچھے صحابہ ہے، خود کے گھر کے لیے استعمال نہیں کرتے لیکن نہیں دیتے، ہاں تحفے آئے تو گھر لے چل جاتے، کیش آئے تو بانٹ دیتے اس کو، مطلب مختلف بہرحال فیضے سے رہتے، حالات ایسے ہیں۔ تو یہاں وہ صدقات کر رہے، یہ عمل تو بہت اچھا ہے لیکن جو لیا جا رہا ہے پیسہ وہ حرام طریقہ ہے نا، جو حرام طریقے سے مال آتا ہے، آپ کتنی اچھی نیت سے خرچ کرے فائدہ دیں گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے بزنس کرتے جو حرام ہے، کھل کر معلوم ہے لیکن نیت کیا ہے، غریبوں کی مدد کریں گے، اور وہ پیسہ لے رہے، ایسا پیسہ بینک میں جمع کر دے رہے، کیا نیت سے، اس پہ انٹرسٹ آئے گا تو غریبوں میں بانٹ دوں گا، میرے بھائی وہ عمل ہی درست نہیں ہے تو اس کے بعد کا عمل کہاں سے؟ تو دونوں کا بیک، نیت بھی اچھی ہو عمل بھی اچھا، اور نیت پہلے کرنا ہے آپ کو یاد رکھیے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے عمل انسان بعد میں کرتا ہے، نیت پہلے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ میرے سے ملنے آئے تو ایک نیت سے آپ آئے، عمل بعد میں کرتے آپ چل کے آنا، یا آپ بولتے میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا آپ سے ملنے کا، آج آنا ہوا تھا، کئی دنوں سے نیت تھی آج عمل ہوا ہے نا، تو نیت پہلے ہوتی ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے کبھی بھی، تو نیتوں کو خالص کیجیے ہر عمل سے پہلے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے کہا یہ بھی متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اور آگے فرمایا انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ بھائی اس کی صورت کیسی ہے،
گورا چٹا ہے کیا، کھڑی ناک کا ہے کیا، گارونی آنکھوں والا ہے کیا، نہیں کچھ بھی نہیں دیکھتا اللہ. کالا گورا اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، کھڑی ناک والا ہو چپٹا ہو ایک ہی ہے، اور سادے بال ہو یا اس کے بلونڈ ہیئرس، اللہ کے نزدیک خوبصورتی کو معیار نہیں. دوسرا، اللہ اموال کو بھی نہیں دیکھتا، ارے کتنا مالدار آدمی خرچ کر رہا ہے یا کتنا مالدار آدمی کام کر رہا ہے. اللہ ہماری صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا. جو چیز اللہ دیکھتا ہے کیا، انما ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہاں دل سے مراد ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اور ان نیتوں کی بنیاد پہ کیے گئے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہاں بھی اس حدیث میں بات آگے پھر نیت، دل کو دیکھتا ہے مطلب نیت ہے نا. تو اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نیتوں کا معاملہ جو ہے دل سے ہوتا ہے، یاد رکھیے ٹھیک. یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے، نیت کبھی کبھار وہ زبانوں سے کرتے رہتے بیچارے. دل کو دیکھتا ہے، نیت دل میں ہوتی ہے، اور پھر اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس نیت کی بنیاد پر میں نے اور آپ نے کیا 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 اور کیسے کیسے کیا. تو اس حدیث نے وضاحت کر دی، پہلے نیت اور پھر اعمال. پہلے نیت کیجیے آپ اچھی، اس کے بعد عمل بھی کیجیے اچھا. اور یاد رکھیے کبھی کبھار بہت چھوٹے اعمال جو ظاہری اعتبار سے ہوتے ہیں لیکن نیتیں ان کے پیچھے بہت بہترین ہوتی ہیں انسانوں کی، وہ اعمال مغفرت کے لوگوں کے کافی ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کافی ہو جاتے ہیں. معلوم آپ ایک آئیے واقعہ سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی کتب میں آتی ہے، ایک شخص تھا جو انتہائی پیاسا تھا، راستے سے جانے لگا، ریگستانی علاقہ تھا، پانی اس کو کہیں میسر نہ ہوا. ایک کنواں دکھائی دیا، کنویں میں جھانکا تو پانی بہت نیچے. وہ اترا اور اتر کر اس نے پانی پیا. جب پانی پی کے باہر آیا تو دیکھا ایک کتا ہے جس کی زبان باہر لٹکی ہے، جیسا اس آدمی کی زبان باہر تھی تھوڑی دیر پہلے جب تک پانی اس کو بھی نہیں ملا تھا، اور زبان باہر ہے اور وہ ہانپ رہا ہے. تو شخص نے کہا کہ اس کتے کو ویسی پیاس لگی جیسا مجھے لگی تھی. اب پانی کنویں میں نیچے ہے اور نکالنے کو کوئی سامان نہیں تھا اور بہت نیچے تھا عرب کے علاقوں میں. اور ویسے بھی آج کل آپ دیکھ رہے گرمی ہے تو کنواں پانی کتنا نیچے چلا گیا، بورنگس میں نیچے چلا گیا. لیکن اس کی نیت خالص تھی، اس نے عمل اللہ کے لیے کیا. کیوں؟ کوئی دیکھنے والا تھا اس کو وہاں، وہ کتا اور وہ اکیلا تھا اس ریگستان میں، لیکن اس نے اللہ کے لیے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی پیاسی ہے، اس کی تکلیف بھی دور کرنا چاہیے. وہ اس کنویں میں اترا، اور حدیث میں الفاظ ہے چونکہ وہ پانی نکالنے کو ذریعہ نہیں تھا اور ہاتھ پیر سے تو چڑھ کے آنا تھا، اس نے اپنے جوتے میں پانی لیا اور جوتے کو منہ میں پکڑا. اب پانی کیسے پلائیں کتے کو نکال کے؟ وہاں کوئی ڈول تو ہے نہیں، کوئی گلاس نہیں ہے. اب نیچے اترنے کے بعد ہاتھ میں لے کے آئیں گا تو اوپر تک پانی بچنے والا نہیں. اس نے جوتے میں پانی بھرا، جوتے کا منہ پکڑ کے اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا. یہ عمل اس نے خالص نیت سے کیا تھا، نہ کوئی اس کو دیکھنے والا تھا، نہ کوئی اس کو پوچھنے والا تھا، لیکن اللہ کے لیے اس نے اس جانور کی، اللہ کی ایک مخلوق کی مدد کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو اس کا وہ عمل، چونکہ اس نے بہت کتے کو پانی پلانا ہمارا نزدیک چھوٹا سا عمل ہے، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. لیکن اس بات کو پرپورشن میں لیجئے، تناسب میں لیجئے، ٹھیک ہے، رائٹ ڈائریکشن میں لیجئے، ورنہ آپ کتوں کو پانی پلانا چالو کر دیں گے، لوگ پیاسے پھر رہے انسان. ابھی تو حالات تو یہ زمین پر لوگ پیاسے ہیں، ورنہ ہوتا ہے لوگ کسی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر بس اسی میں شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا. لوگ پیاسے تو اندازہ لے، کتے کو اگر پانی پلایا خالص نیت سے تو اللہ مغفرت کر دیا، اس کی گناہ معاف کر دیا. تو اگر انسانوں کی ہم ایسی مدد کرتے ہیں تو کتنے اجر و ثواب ہے. لیکن نیت خالص ہو، یاد رکھیے. یہ نہیں کہ کوئی تو بھی دیکھ لے، ایک اسنیپ تو بھی آ جائے، فیس بک پہ اپلوڈ کر دوں گا اس کو فوراً لے کر کہ پانی پلا رہا ہوں انسان کو، جانور کو، انسان کی مدد کر رہا ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ خبر دینا ہو کسی کو تو نیت آپ کی وہ نہ ہو. نیت تو بہرحال آپ کی ہے کہ اس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خبر پہنچانے کا الگ چیز ہے، لیکن نیت ہی وہ ہے نا. دوسرے بھائی کے ہاتھ میں تھما دیا موبائل، چل جلدی، اچھا آدمی دکھ رہا بوڑھا، اس کو آپ کچھ تو دیتے، ایک فوٹو کھینچ لیں گے اور ڈال دیں گے، ہے نا. یہ اجر نہیں ملتا. پھر اس نے خالص کیا تھا اپنی نیت کو، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، ہے نا. تو آپ دیکھیے کتنا ایک چھوٹا سا عمل لیکن کتنی نیت تھی. لیکن اس عمل کے ساتھ اس نے عمل کیا نا، نیت کیا کہ یہ بھی پیاسا ہے، اللہ کے لیے نیت تو خالص کر کے اترا، ایک عمل کیا، اس کو دیا جو کہ چھوٹا عمل تھا. اور کہیں انسان اچھے اعمال کر سکتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ کو محبوب لگا اس کی نیت کی وجہ سے، مغفرت، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، ہے نا. تو دیکھیے چھوٹا بھی عمل ہو، نیت اگر درست ہو تو کیسا اجر دیتا ہے. آئیے ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر اعمال کو دیکھتا ہے. تو ہرگز یہ مت لیجیے خالی آپ نیت اچھی رکھ رہے عمل نہیں کریں، اور ہرگز یہ بھی مت کیجیے عمل تو آپ بہت اچھا کریں کبھی نیت نہیں کرتے اس کے پیچھے. اور عموماً ہم میں سے اکثر لوگ بد نیت نہیں ہوتے ہیں، بے نیت ہوتے ہیں. نیت کرتے ہی نہیں ہم لوگ، بد نیت نہیں ہے. سمجھ لیجیے میں بد نیت آدمی نہیں ہوں، آپ بد نیت آدمی نہیں ہیں، لیکن ہم نیت ہی نہیں کر رہے کام سے پہلے. کرنا چاہیے کہ نیت کر لے اور پھر کام کریں. ہم لوگ بے نیتی سے بس شروع کر دیتے ہیں. نیت کیجئے کہ اللہ اس کا اجر ملے گا یا اس کے بدلے مجھے فلاں ملے گا، اس نیت کے ساتھ کیجئے تو انشاءاللہ عزیز وہ چونکہ نیت بھی ہے اور عمل بھی ہے، خالی نیت بھی نہیں اور خالی عمل بھی نہیں، دونوں کو ساتھ کرنا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، کسی آدمی نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اسے پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکا
جیسا میں نے سمجھ لیا، آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا، آپ سے فرما رہے اور اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، مطلب اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکے، اس کو مکمل نہیں کر سکے، لیکن وہ کام اچھا تھا اور نیت اچھی تھی آپ کی، تو آپ سے فرماتے ہیں تو ایک نیکی اس معاملے میں اس کے نام پر لکھ دی جاتی ہے۔ سمجھ لیجیے میں نے سوچا کہ میں غریب کی مدد کروں گا، لیکن نہیں کر پایا، کچھ ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پیسے جب تھے بعد میں ختم ہو گئے، غریب تک پہنچنے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیت تو تھی لیکن غریب پہنچ ہی نہیں سکا، نیت تو ہے، لوگ ہی نہیں مل رہے غریب، ایسے بھی علاقے ہیں جہاں مالدار لوگ ہی رہتے ہیں، غریب لوگ ملیں گے بھی نہیں آپ کو جلدی، ہے نا۔ تو پھر اس معاملے میں آپ سے فرماتے ہیں جس کسی نے اچھی نیت کی لیکن اس پہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس ایک نیت کے بدلے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ بس ایک عام زبان میں کہوں گا، دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، کائنات اس میں جو کچھ ہے، وہ سب مل کر بھی ایک نیکی پرچیز نہیں کر سکتے، معلوم آپ کو، ایک نیکی خرید نہیں سکتے، ایک نیکی اتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک صرف اچھی نیت پر ایک نیکی لکھ دی جا رہی ہے آپ کے نام اور میرے نام پر۔ کیا ہونا اس سے زیادہ ہم کو ایک مومن، کتنا فائدہ ہے، اس کی شریعت کتنی آسان ہے اور کتنا مغفرت کی طرف بات کرتی ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اسلام بڑا سخت دین ہے، ایسا کرے تو ویسا ہوتا، ویسا کرے تو ویسا ہوتا۔ دوسرے ادیان کو دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام جو مطلب ان کے نزدیک عیسائیت لے کے ہم تو کہتے ہیں وہ اسلامی تھا ان کا دین۔ عیسائی دیکھو کہ وہاں بس محبت کی بات، خدا خود محبت ہے، عیسیٰ خود محبت کا پیغام دے رہے ہیں، محبت اور محبت کی باتیں ہو رہی بس یہاں سے وہاں تک، ہے نا، ٹھیک۔ اسلام میں نہیں، یہ کیا ہے؟ کتے کو پانی پلانے سے مغفرت، اللہ محبت کرتا ہے تبھی تو لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال پر مغفرتیں کر رہا ہے۔ اچھی نیت کرو تو ایک نیکی لکھ دی جا رہی ہے، زیادہ کیا چاہیے ایک مومن کو، ایک نیکی۔ اور دن بھر میں آپ ہزاروں نیکی ایسی نیتیں کر سکتے ہیں۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوشش بھی کرنا چاہیے پورا کرنے کے لیے، لیکن نہیں کر پائے آپ کسی چیز۔ جیسا مثال کے طور پر میں ایک ایسا انسان ہوں جو مفلس ہوں، خلاش ہوں، میرے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کسی مالدار کو پیسہ خرچ کرتے ہوئے اچھی جگہ، تو میں سوچتا ہوں یا اللہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں خرچ کرتا، تو کیا نہیں مل رہی مجھے ایک نیکی؟ میرے پاس نہیں ہے کچھ، ہوتا تو خرچ کرتا میں ضرور، تو مجھے ایک نیکی ملتی ہے اس کی، اس لیے کہ میں نہیں کر پا رہا، لیکن میری نیت تو اچھی ہے نا۔ اس لیے کہ اچھی نیتوں سے انسان اگر اچھی باتیں سوچتا ہے، کیونکہ نیت دل کا ارادہ ہے، جب دل میں اچھے خیالات آتے ہیں تو انسان کے ظاہر اچھا ہوتا جاتا ہے، اور جب دل میں فاسد خیالات آتے ہیں تو اس کا ظاہر بھی فاسد ہوتا ہے۔ کوئی بھی جرم کرنے والا اچانک جرم نہیں کرتا ہے، اچانک جرم نہیں کرتا ہے، پلان ہوتا ہے، ایسا لوٹوں گا، کھڑکی میں جا کے لوٹوں گا، دروازے کو یہ کریں گے، اس کو بند کریں گے، نقلی چابی بنائیں گے، کتنے دن سے پروگرامنگ چل، برائی 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 تو ایکسیکیوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اچھائی کا بھی ہے، تو اسلام یہ چاہتا ہے آپ سوچ بھی اچھی رکھے تاکہ اس کا ایک ثواب ملے کم از کم، اور آپ بری سوچ بھی نہ رکھے، تو بری سوچ سے برے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، اچھی سوچ سے اچھے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے میرے اور آپ کے نام پر، خالی ابھی کیا نہیں، ابھی صرف ارادہ کیا اور کچھ وجہ سے نہیں کر پائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نیتوں کے اعتبار سے 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ غور سے سنیے اس حدیث کو، انسان نیتوں کے اعتبار سے 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ سنن جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الناس اربعۃ، انسان 4 قسم کے ہوتے ہیں نیتوں کے اعتبار سے، ٹھیک، انسان 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ آئیے پہلا انسان وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے اور مال عطا کیا ہے۔ پہلا شخص کون ہے؟ آپ نے فرماتے رجل آتاہ اللہ عز وجل علما و مالا۔ پہلا انسان وہ ہے، انسانوں میں جو 4 قسمیں ہیں اور اسے مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، پہلا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہو، ٹھیک، اور مال عطا کیا ہو، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں اس کے پاس، دنیا کی 2 عظیم نعمتیں اس کے پاس آ گئی، علم اور مال آ گیا، مطلب عظیم نعمتیں دونوں، علم بھی اور مال بھی۔ اور وہ پہلا شخص اپنے علم کے مطابق، جو کہ صحیح علم ہے اس کے پاس، کتاب و سنت میں، اپنے علم کے مطابق اپنے مال کو صحیح جگہ کھپاتا ہے، صحیح جگہ لگاتا ہے، رائٹ کائنڈ آف انویسٹمنٹس کرتا ہے دنیا کے اندر، جس کا پھل اس کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو ایک پہلا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہو، اس مال کے مطابق وہ اپنا معاف کرنا، علم کے مطابق، اور مال بھی دے رکھا ہے، اس صحیح علم کے مطابق اپنے مال کو صحیح جگہ لگاتا ہے، صحیح جگہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو صحیح جگہ لگاتا ہے، اس پہلے انسان کو دیکھ کر جس کی نیت درست ہے، جس کو علم صحیح ہے اور جو صحیح جگہ مال لگاتا ہے، اس انسان کو دیکھ کر دوسرے قسم کا انسان، سیکنڈ ٹائپ آف انسان جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آپ سے فرماتے فیقول رجلا، تو دوسرا آدمی جو پہلے قسم کے لوگ ان کو دیکھ کر کہتا ہے کاش لو آتانی اللہ تعالی مثل ما آتاہ اللہ، وہ کہتا ہے کاش کہ اگر اللہ اس کے جیسا مجھے بھی دے دیتا، مطلب ویسا علم والا مجھے بھی بنا دیتا، ویسا مالدار مجھے بھی بنا دیتا کہ وہ اپنے علم کے مطابق اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے، کاش کہ اگر میں بھی ایسا ہو جاتا۔ تو وہ دوسرا شخص کہتا ہے تو تم دیکھتے، لوگوں کو کہتا ہے فیقول، وہ کہتا ہے لوگوں سے، تو میں بھی اپنے مال کو ایسا ہی خرچ کرتا اور اپنے علم پر ایسا ہی عمل کرتا۔ پہلا شخص کون ہے؟ جس کو اللہ نے مال دیا اور علم دیا ہے۔
وہ اپنے علم کے مطابق اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو ایسے نوجوان، ایسے مرد، ایسی عورت یا ایسے بوڑھے کو، ایسے انسان کو دیکھتا اور کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا تو میں بھی اس کے مطابق عمل کرتا، ایسا مال ہوتا تو میں بھی اس کے مطابق خرچ کرتا اپنے علم کے مطابق۔ اگر یہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو کما عملہ، وہ جیسا عمل کر رہا ہے میں بھی ویسا عمل کرتا، فہما فی الاجر سوا، تو یہ دونوں شخص اجر میں برابر ہے۔ پہلی قسم اور دوسری قسم اجر میں برابر ہے، اس لیے کہ ایک کو علم اور اللہ نے مال دیا، علم کے مطابق مال صحیح جگہ خرچ کرتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر تم دیکھتے میرے پاس بھی ہوتا نا ایسا مال، علم اور ایسا مال، تو میں بھی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا اور اس مال کو اپنے علم کے مطابق صحیح جگہ خرچ، جیسا یہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ دونوں ثواب میں برابر ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اب آگے آئیے۔ تیسرا شخص وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے، تیسرا شخص وہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا ولم یؤتہ علما، ایک شخص اللہ ہے تیسرا، اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ اپنے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے فتنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ مال کے فتنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ جیسے اللہ نے مال دیا تو مجھے نہ زکوٰۃ کی سود ہے، نہ صدقات کی سود ہے، نہ غریبوں کا حق نظر آتا ہے، نہ مسکینوں کا حق نظر آتا ہے، نہ رشتہ داروں کا حق نظر آتا ہے۔ جو کچھ نظر آتی ہے دنیا نظر آتی ہے کہ بھائی ایک گاڑی کے بعد دوسری ہو جائے، ایک گھر کے بعد دوسرا ہو جائے، اور فلاں کے بعد فلاں، اور فلاں کے بعد فلاں، اور فلاں کے بعد فلاں۔ ٹھیک ہے، اپنی گمراہیوں میں لگا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک، اور وہ اپنی گمراہیوں میں لگا ہوا ہے۔ ویسے شخص کو جو کہ گناہ کر رہا ہے دیکھ کر چوتھے قسم کا آدمی جو ہے نیتوں کا، وہ کہتا ہے کاش کہ اگر اللہ مجھے بھی ایسا پیسہ دیتے نا تو میں بھی ایسی عیش کرتا۔ ہوتا ہے نا کبھی ایک گاڑی راستے سے چلی جاتی ہے، ایک دم اسپیڈ سے جاتی ہے، پوری دھول اڑاتے ہوئے، تو ہمارے نوجوان پلٹتے بولتے یار میرے پاس بھی اتنا پیسہ رہنا تھا، میں بھی ایسی گاڑیاں بھگاتا تھا۔ مطلب اس کی جیسی بدکاریاں، اس کی ایسی برائیاں، اس کی ایسی گاڑیوں کو وہ کرنا، اس سے ریس ڈرائیونگ، سب جو وہ کر رہا ہے، کیا لوگ ہیں یار، کیا عیش کر رہے، دیکھو میں بھی پیسہ ہوتا نا تو تم لوگوں کو بیئر پارٹیز دیتا تھا، کلبز اور پبز میں لے جاتا تھا، ہوٹلس اور موٹلس میں ہم لوگ فلاں کام کرتے تھے، جا کے یہ شہر وہ شہر گھماتا تھا تم کو، بس پیسے کی تھوڑی کمی ہے میرے پاس، بولتا ہے۔ تو ایک شخص ہے جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے لیکن علم نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی مال کی فتنوں میں پھنسا ہے، اس کو دیکھ کر چوتھا آدمی بولتا کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، تم دیکھتے میں بھی ایسی خرچ کرتا، عیش کرتا۔ تو آپ سے فرماتے ہیں یہ دونوں گناہ میں برابر ہے۔ سمجھ رہے آپ کتنی خطرناک بات ہے نا، دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے اس کے اندر۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کر لیجیے اللہ کے لیے۔ بہت سی بار ہوتا ہے لوگ کہتے کاش میں ایسا ہوتا تو ایسا کرتا، ہے نا، کاش میں ایسا ہوتا تو ایسا کرتا، مطلب جیسا یہ کر رہا ہے بدکاریاں میں بھی کرتا پھرتا، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ دونوں اجر میں برابر ہے۔ اب آپ بولیں گے حدیث میں تو یہ بات واضح ہے کہ جو، اور قرآن میں بھی بہرحال یہ آیت ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے اللہ اسے پکڑ نہیں کرتا، ہے نا، دل میں جو ارادے ہوتے ہیں انسان کی یا برائیاں آتی ہیں اسے پکڑنی ہی یاد رکھی۔ اچھی نیت کا اجر ہے لیکن برے کی پکڑ نہیں ہے، معلوم آپ کو؟ تو آپ بولیں گے پھر یہ تو پکڑ ہو جا رہی نا اس کی، تو یہ دوسرا گناہ گار والا، چلو پہلا ثواب والا تو بینیفٹ میں تو چاہے سوچو مت سوچو ملنا چاہیے، بینیفٹ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ لاس ہو جا رہا، تو یاد رکھیے دونوں ہی کیس میں، فرسٹ اور سیکنڈ میں، دونوں بولتے ہیں، اور حدیث میں واضح ہے کوئی انسان کسی برے کام کی نیت کرے پھر اللہ کے لیے وہ کام نہ کرے تو اس کے نام پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ اس عمل کو نہ کر لے یا نہ بول دے۔ ایک انسان نے نیت کی کہ میں اس گھر میں چوری کروں گا، سمجھ، ایک انسان نیت کی کہ میں اس گھر کی لڑکی کو چھیڑوں گا، ٹھیک، اس کے بعد اس نے اللہ کے لیے کہا نہیں یہ عمل برا ہے میں نہیں چھیڑوں گا، رک گیا تو ایک نیکی ملی، ٹھیک ہے، لیکن اگر کر گزریں گا تو پھر گناہ لکھا جائے گا، اور کرا نہیں، لوگوں کو بول رہا دیکھ میرا ارادہ تھا اس کو چھیڑنے کا لیکن چھوڑ دیا، گیا وہ، اس سے اس کو گناہ مل گیا، اس لیے کہ کرنا یہ جب تک نہ بولے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کیس میں دونوں ہی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صرف نیت نہیں ہے، بول رہے ہیں۔ پہلا انسان بول رہا ہے اس مالدار انسان کو، علم والے کو دیکھ کر میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، میرے پاس علم ہوتا تم دیکھتے میں بھی ایسا عمل کرتا، اس کی بولنے کی وجہ سے وہ اس کے برابر ہو گیا۔ اور دوسرا انسان لوگوں سے کہہ رہا ہے ارے میرے پاس بھی رہتا نا تو دیکھو ایسی عیش کرتا، کہہ رہا ہے، یہ بولنے کی وجہ سے پھنس رہا ہے وہ دوسرا آدمی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دل میں کوئی سوچے کہ میرے پاس ایسا ہوتا تو میں بھی کرتا، ایک الگ چیز ہے کہ تو نیتوں پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ نیت خراب رکھ کر صحیح کرنے کا ایک نیکی مل جائیں گی آپ کو، لیکن اس نے بول رہا ہے لوگوں کو، بول رہا ہے، بتا رہا ہے میرا نیت یہ، بولنے کی وجہ سے گرفت ہو رہی ہے اس کی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو چار قسم کے لوگ ہیں، دو تو عمل کر رہے ہیں نیت کے ساتھ، دو نہیں کر کے بھی خالی اچھی نیت کی وجہ سے ثواب اور گناہ پر ہے نا۔ پہلا علم ہے، عمل کر رہا ہے، مال ہے، خرچ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرا کہہ رہا ہے، بولنے کی وجہ سے یہ ثواب میں برابر ہوا۔ دوسرا آدمی علم نہیں ہے، پیسہ دیا اللہ نے اور اس پیسے کو اس کے فتنے میں پھنسا ہوا ہے، جو دنیا کے فتنے پیسوں کے ہو سکتے ہیں،
اور دوسرا کہہ رہا کاش میرے پاس بھی ہوتا، تو دونوں مثل اجر میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں جو ہے مثل میں جو ہے وہ گناہ کے اندر جو ہے برابر ہے۔ تو اپنی نیتوں کو بہت خالص رکھے، اور اگر نیت کرنا ہی ہے کبھی تو اچھے لوگوں کو دیکھ کر نیت کیا کیجیے کہ کاش میں ایسا ہوتا، کبھی گناہ اور معصیت کے کاموں میں نہیں۔ ہمارے لیے وہ مذاق معمولی چیز ہے، لیکن آپ کا وہ کہہ دینا آپ کو برابر کر دیتا ہے، اس انسان کے برابر کر دیتا ہے لے جا کر۔ بہت احتیاط کیجیے اس معاملے میں، ٹھیک۔ اسی طرح نیت کیا کچھ ہوتی ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتی، آئیے سنیے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور بخاری میں بھی مختصر اس کے کچھ حصہ آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے ایک دن صحابہ سے کہا، آپ ایک جہاد کے لیے، ایک معرکے کے لیے نکلے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ساتھ تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کے جب پڑاؤ ڈالا تو آپ نے کہا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، مطلب ہم تو مدینہ میں نہیں ہیں صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جس وادی سے ہم گزرے اس وادی سے وہ بھی گزرے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جس جگہ کا سفر ہم نے کیا اس جگہ کا سفر انہوں نے بھی کیا۔ پھر فرماتے ہیں جیسے کفار ہم سے رنجیدہ ہوئے اس رنجیدہ کرنے میں وہ بھی شامل تھے، جیسا کفار سے جنگ ہوئی اور وہ ہارے، رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے ہم سے، تو وہ بھی اس میں شامل تھے، اور جو بھی ہم نے خرچ کیا وہ بھی اس میں شامل تھے کیا، اور جو بھوک ہمیں لگی اس بھوک میں بھی وہ شامل، مطلب جو تکلیفیں ہمیں اس میں وہ شامل تھے، اور جو ہے لگی تو وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود ان تمام کاموں میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ ہم جہاں سے گزرے وہ بھی گزرے، جو تکلیف ہمیں انہیں بھی، جس کفاروں کو ہم نے رنجیدہ کیا، مطلب جو جہاد کر کے ہم کو فتح ملی تو وہ بھی اس میں شامل تھے، سب کاموں میں شامل تھے۔ تو صحابہ نے کہا اور سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں اور کس وجہ سے رہ رہے تو مدینہ میں ثواب پا رہے پورا ہمارے ساتھ، مطلب جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو ہے تو نہیں ہمارے ساتھ لیکن ہر کام میں ہمارے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ آ سکے، لیکن ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے وہ ہر ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ وہ لوگ تھے جو آنا چاہتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد میں، لیکن کیا ہوا، سواری نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے لڑنے کے لیے، صحت ساتھ نہیں دے رہی، تو کوئی نابینا ہے، جہاد تو کرنا چاہتا لیکن بینا ہی نہیں، کوئی جہاد کرنا چاہتا پیر ہی نہیں ہے اس کو، نیت تو ہے اس کی کہ جاؤں میں مسلمان ہوں لیکن ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، صحت نہیں ہے، حالات نہیں ہیں۔ جیسے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، معلوم آپ کی اہلیہ بہت سخت بیمار تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم بیوی کو دیکھو، اس لیے کہ بہت بیمار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ سے آنے کے بعد ان کا فوراً انتقال بھی ہو گیا، تبھی مجبور تھے نا، اس لیے کہ بیمار کو چھوڑ کے کیسے جائے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور بیوی بھی غم زدہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان تم رکو ابھی ان کے ساتھ، تو عثمان کو کیا اجر نہیں ملے گا بدر میں جانے کا، یقیناً ملے گا اس حدیث کا، چونکہ ان کی پوری نیت صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور بیوی کی بیماری نے آپ کو پیچھے روک لیا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو۔ تو ایسے لوگ مجبور تھے جو نہیں آ سکے، آ کے تو کھڑے ہو گئے سب کچھ ہے، لیکن ایک اونٹ پہ پہلے 4 لوگ چل رہے ہیں، مطلب ایک بیٹھیں گا 3 چلیں گے، ایک بیٹھیں گا 3 چلیں گے، اونٹ کتنا دن بھر کیا چلائیں گا، تو 5واں آدمی نہیں آ سکتا، پہلے اوور لوڈ ہے مطلب جانور، کیا کریں گے، تو پھر یہ آدمی بیچارہ مجبوراً واپس گیا، نیت تو پوری تھی، کہ اس اچھی نیت کی وجہ سے پورے جہاد میں جو کچھ ہوا سب نیکیوں میں وہ شامل ہو رہا ہے۔ یہ حدیث سب کے لیے ایک عام لاگو ہو سکتی ہے، عام لاگو، ہر ثواب میں آپ شامل ہو سکتے ہیں کہ میری نیت ہے کاش کہ میں جو اللہ کے گھر کا طواف کروں، حج کروں، لیکن اللہ نے مال ہی نہیں دیا ہے۔ دیکھیے اعمال ضروری ہے لیکن مال نہیں ہے تو عمل نہیں کر سکتا نا، آگے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی نیت خالص ہے اللہ کے لیے، کاش کی ہوتا تو میں بھی ضرور چاہتا، کیونکہ یہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے، یہاں کوئی بھی چیز ہو سکتی، مجھے اللہ نے مجبور کر دیا صحت کی وجہ سے، لیکن کاش اگر صحت ہوتی نا تو تم دیکھتے میں بھی مسجدوں میں جا کر جو جماعت میں نماز پڑھتا، لیکن میری صحت نہیں ہے، کیا کروں، میرے پیر نہیں، کیا کروں، فالج مار دیا مجھے، پڑا ہوا بستر، لیکن تم دیکھتے اگر میرے پیر صحیح ہوتے تو میں ضرور مسجد جاتا، تو اس کو نیت تو کیا ثواب نہیں ملے گا، اس شخص کو ضرور ملے گا اس کو، اس لیے اس کی نیت ہے جانے کی کہ مجبور کر دیا گیا، حالات نے، سماج نے، ماحول نے، جسم نے، بیماری نے مجبور کر دیا، تو مومن بیٹھے بیٹھے ثواب پاتا ہے، کس وجہ سے، نیتوں کی وجہ سے، اور بیٹھے بیٹھے گناہ بھی پا سکتا ہے صرف بری نیتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کتنی نیت کی کتنی اہمیت اندازہ لگا لیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 کو قتل کر دیتا، سمجھ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دونوں کیوں جہنم میں جائیں گے، جس نے مارا وہ جانا چاہیے اس لیے کہ وہ قاتل ہے، یہ تو بیچارہ مقتول ہے۔ آپ نے کہا نہیں، اس لیے کہ وہ دوسرا پہلا جو ہے دوسرے پہ غالب آ گیا، حاوی پڑ گیا، اگر غالب نہ آتا تو دوسرا پہلے کو مار دیتا، کیونکہ دونوں لڑے تھے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، دونوں کی نیت ایک تھی، کیا تھی، سامنے والے کا قتل کرنا،
ہے نا, اور دونوں مسلمان تھے. چونکہ دونوں کی نیت آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی, وہ تو یہ طاقتور تھا بلکہ اس پر غالب آ گیا. اگر یہ غالب آتا تو اس کو قتل کر دیتا. چونکہ دونوں کی نیت برابر تھی, ایک تھی, دونوں اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. نیت کی وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو, کتنی اہم ہے نیت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر جب قابل نے حابل کو مارنے کی نیت اور اس کے بعد اظہار کیا کہ میں تجھے جو ہے حابل قتل کر دوں گا, تو حابل نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر, میں تجھ پر واپس جواب نہیں دوں گا, چونکہ میں اس نیت میں نہیں پھنسنا چاہتا کہ تو مار دیں گا, میں نیت نہیں رکھنا چاہتا تجھے مارنے. اور پھر قابل نے کیا کیا, حابل کو قتل کر دیا. روز قیامت تک ہر قتل کا ایک حصہ قابل کو جائیں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, چونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی اور حابل مظلومانہ طور سے شہید ہوا, اس کو اجر ملے گا. نیت نہیں تھی, حابل نے پہلے کہہ دیا میں تجھے نہیں ماروں گا, تجھے جو چاہے کرنا ہے کر لے, ہے نا. مطلب اپنے ہاتھ ہتھیار ٹیک دیا, اپنے ہاتھ باندھ لیے, کہا میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, تجھے جو کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ کے پاس میں ایک دم کلین چٹ جانا چاہتا ہوں, ہے نا. اس لیے کہ حابل علم رکھتا تھا دین کا, قابل بھی رکھتا تھا, لیکن شیطان حاوی ہو گیا اس پر. علم رکھتا تھا, کہا نہیں میں نیت بری نہیں کر سکتا. کتاب نے فرما دیا دو لوگ, ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرے, دونوں کی نیت اگر ایک تھی تو دونوں جہنم میں جانے والے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو قتل ہوا اس کو تھوڑا سا کم عذاب ملے گا, اس لیے کہ اس پہ تھوڑا ظلم ہوا ہی نا. نیت لیکن ایک ہونے کی وجہ سے جا رہے تو جہنم میں دونوں بھی. سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو سمجھنا یاد رکھیے. نیت بڑی اہم چیز ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا ارے میرے بھائی نے میرے پہ ظلم کیا, ہے نا. ٹھیک ہے, اگر واقعتاً آپ نے اس کو جوابی کارروائی نہیں کی اور آپ کی وہ نیت تھی تو آپ کو اجر ملے گا. لیکن یہ تھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے پہ ظلم کرنا چاہتے تھے, حاوی ایک ہو گیا دوسرے کو بدنام کرا, حالانکہ نیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. لوگ بولتے ہیں نا اگر پہلے کو ملتا نا تو دوسرے کو تو مار دیتا تھا, وہ تو اچھا پہلے کو ملا, اس نے مارا نہیں تو خالی نکالا. نیت تو دونوں کی لوٹ مار کی ہے. تو نیت بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور وہیں اگر نیت درست ہو انسان کی, اور انسان جیسا کہ آپ نے ایک حدیث سے فرمایا, دو انسان ایک قاتل اور ایک مقتول ایسا ہوں گا جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت جو روز قیامت ہنسیں گا, مسکرائیں گا. ایک قاتل اور ایک مقتول. صحابہ نے کہا ہنسیں گا کیوں, یا ایک روایت میں ایک قاتل کو دیکھ کر اللہ روز قیامت مسکرائیں گا. صحابہ نے پوچھا وہ مسکرائیں گے کیوں اللہ رب العزت جو ہے اس کو, تو کہا پہلا وہ شخص ہوگا جس نے قتل کیا کسی کا, لیکن قتل کرتے ہو تو مسلمان نہیں تھا, غیر مسلم تھا, اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. قتل ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان جنتی چلا جائیں گا. لیکن جو انسان قتل کرے گا بعد میں اسلام قبول کر لے گا, اسلام قبول کرنے گا, اس کے پچھلا گناہ معاف ہو جائیں گے, اور قاتل ہونے کے باوجود بھی جنت میں جائیں گا. اس کو دیکھ کے اللہ رب العزت مسکرائیں گا کہ ہے تو قاتل لیکن جنت میں جا رہا. ٹھیک, تو ایک قاتل اور مقتول پہ اللہ مسکرائیں گا, اور یہ دونوں مسلمان ہیں لیکن دونوں کی نیت ہے کہ دونوں جہنم میں جا رہے. سمجھیے آپ, اس بڑی اہم چیز ہے نیت. تو نیتوں کو درست کرنا بہت 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 اہم ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث سن لیجیے. آپ نے فرماتے مسند احمد کی روایت, بڑی اہم حدیث ہے. ٹھیک, آپ نے فرمایا اور یہ کہا, اور چونکہ یہ بالکل ہمارے معاملات میں ہوتا ہے یہ سب چیزیں, اس لیے میں نے اس روایت کو خاص طور سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا جو مہر مقرر کرے اور نکاح کرے, جو مہر مقرر کرے اور نکاح کرے, ٹھیک, اور دل میں مہر دینے کا ارادہ نہ ہو, نیت نہیں ہے, جیسا ہم سب کا اکثر چلتا ہے آج کل یہی معاملہ ہے. مہر تو مقرر, کتنا مہر, 1,51,000. ارے تمہاری حیثیت ہے کہ 1,51,000 کی, نہیں باندھو جی, دینا کس کو ہے, باندھو, ہاں لکھ دو 1,51,000 کریڈٹ ادھار, ہے نا, دینا کس کو ہے, لکھ دیا انہوں نے 1,51,000. اب نیت نہیں ہے دینے کی. 1,51,000 ہی کیوں, 5,000 بولیے آپ جی, 500 بولیے, لیکن ارادہ دینے کا نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو شخص نکاح کرے اور مہر مقرر کرے, نکاح کرے, مہر مقرر کرے, اور اس کی ادائیگی کی نیت نہ ہو, تو آپ فرماتے ہیں اس شخص نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا. نیت دیکھیے آپ, آج ہم سب کی نیت اکثر ایسی ہے, بڈھے سے آنا تو جتنا آنا ہے مطلب سسر سے, اپنے کچھ نہیں دینا ہے اس کو, ہے نا. جوڑے کی رقم, گھوڑے کی رقم, بارات کی رقم, گاڑی کا کرایہ, ہے نا, امی ناراض ہو گئے تو ان کے تحفے کا, وہ سب کراتا ہی ہے, خوب دبا کے لیتے. لڑکی والے بیچارے کر رہے ہیں. ہاں, اور جو دینا ہے مہر وہ ادھار رکھ دیا اور نیت ہی نہیں دینے کی. تو جو نکاح کرے, مہر مقرر کرے, دینے کی نیت نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اس شخص نے وہ عمل جو کیا زنا کیا. ٹھیک, تو مہر میں ہمیشہ کہتا ہوں کیش دے دیجئے, کیش دیجئے. ابھی کیا دے سکتے ہیں بس وہ باندھیے, ابھی کیا دے سکتے ہیں وہ باندھیے آپ, اور کیش کر دیجئے اس کو, اور شادی سے پہلے دیجئے. تو مہر بھی ویسی کیجیے, دنیا کی سودے تو ایسی ہوتے ہیں, پہلے بھیج دیجئے گھر پر, کل نکاح ہے آج بھیج دیجیے, 10 دن پہلے رشتہ طے ہوتا ہے بھیج دیجیے بھائی یہ مہر کی رقم, جو چاہے کرے پھر لڑکی, جو چاہے کرے اس کا ولی. پھر سمجھ رہے بات کو, وہ ان کا حق ہے, یاد رکھیے. حق مہر بولتے ہیں نا, صرف بولتے ہمارے پاس, وہ دیتے کہاں. اگر حق ہوتا وہ تو حق تو دینا پڑتے ہیں. یہاں تو بیچارہ زندگی بھر رہ لیتا ہے ساتھ, مہر کیا باندھتے ہیں, ویسے ایک عام زبان میں کہوں تو چند ٹکڑے باندھتے ہیں,
چند روپئے باندھتے ہیں. میں چند کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو خرچہ کر رہے شادی اور ولیموں میں اس کے مقابلے میں تو مہر کی کوئی مقدار ہی نہیں. مہر پرسنٹیج میں ہونا چاہیے، ایک ایسے لیول پہ ہونا چاہیے کہ انسان کی استطاعت کے مطابق ہو. ولیمے کا خرچ 10 لاکھ روپے، مہر کتنا باندھے؟ تو بولے 10,000 روپے. ارے شرم آنا چاہیے یار. ولیمے کا خرچہ 10,000 کرتا اور حق چیز کو 10,000 باندھا، تو نے اتنی قیمت لگایا. اس کی طاقت ہی نہیں ہے. ولیمے کا خرچہ کیا، لوگوں نے ڈبہ لایا اور کھایا، اور میں نے 10,000 روپے محنت کر کے سال بھر جمع کر کے اپنی بیوی کو دیا. بہت بڑا کام کیا یار تو نے. تو کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو 10,000 مہر دے رہا ہے. پروپورشنیٹلی بہت بڑا مہر ہے نا اس کا، کہ ڈبے لوگوں نے لا کے کھایا، اس کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا کھانا کھلانے کا، لیکن مہر 10,000 دیتا ہے. تو مہر ایسا ہونا چاہیے. اور مہر کی کوئی مقدار کم اور زیادہ طے نہیں، ہر آدمی اپنے استطاعت کے مطابق ضرور باندھے اس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مہر بھی دی. ایسا بھی ہوا کہ آپ کی مہر کسی نے چکائے، اور کبھی آپ نے بہت زیادہ مہر دی. جیسا کہ جب آپ نے جو ہے حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو 4,000 درہم آپ نے مہر باندھا ان کا، 4,000. اور 4,000 درہم جو ہوتا ہے، درہم یہ جو ہے چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور ایک درہم جو ہے 4 گرام کا ہوتا ہے. تو 4 گرام کے حساب سے آپ اس کو ضرب دیجئے 1000 سے، تو تقریباً کتنے کلو چاندی ہوتی ہے وہ، اتنا آپ نے مہر دیا. سمجھ رہے آپ؟ تو ایسا بھی آپ نے کیا. کئی کلو چاندی ہو جاتی ہے آج کے لحاظ سے، تو ایسا بھی آپ نے مہر دیا. جیسا کہ آج کے حساب سے اگر لے لے اس کو تو تقریباً 1 کلو 600 گرام چاندی کا وزن، اور 1 کلو چاندی 70,000 کی ہوتی ہے نا. تو اس اعتبار سے تقریباً 1.25 لاکھ روپے کے قریب مہر دیا تھا آپ نے. اور کچھ بیویوں کو آپ نے بہت کم بھی دیا. تو پتہ چلا اس جیسی استطاعت جیسا معاملہ. اس لیے کہ آپ کو نجاشی نے تحفے میں 4,000 درہم دیے تھے، آپ نے وہ پورے ان کو دے دیے اٹھا کر مہر میں. ڈپینڈ سچویشن تھی، پیسہ تھا تو دے دیا. سمجھ رہے آپ؟ تو مہر کچھ نہ کچھ آپ کے تناسب میں ہو، پرسنٹیج میں ہو. ٹھیک ہے، اس کو فخر اور اس کی مت وجہ بنائے کہ ہم فلاں مہر دیتے خاندان. فخر اور وہ نہیں، بلکہ ایک چیز ہے جو حق ہے اس کو دینے کے لیے کوشش کریں. تو لاکھوں خرچ ہوتا ہے. اور مہر جو اصل ہے، جو نکاح کے شرائط میں اس کو ادھار، انجمن ادھار ملتی ہے کسی کو. ارے وہ پہلے بولتا ہے ایڈوانس دو، رات میں اتنے بجے ختم ہوں گا، میں آؤں گا بھی نہیں، چھوڑ دینا میں خود. چونکہ حساب پہلے ہونا، اپنا پیسے پہلے ہونا. کوئی بول سکتا ہے کہ میری انجمن آج تک ادھار ہے، ہال کا خرچہ کو بتا دے میں نے دیا، اب تک اس کو میں جو ہے لڑا رہا، اس کو آج تک نہیں دیا. میری شادی کو 10 سال ہو گئے، اب 2 بچے یہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، اب تک نہیں بتا سکتا کوئی ایک آدمی. پہلے ایڈوانس دینا پڑتا ہے. تو جو اصل تھا حق تو آپ نے رکھ دیا اٹھا کر. تو باقی تمام چیزیں کیش، اور جو کیش ہونا تھا اس کو کیا کر دیا؟ ادھار. مت کیجیے ایسا. تو کہا جو نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ باندھ دیا خالی، اس نے زنا کیا. اور پھر آگے فرمایا اور کہا اور جو قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرنا چاہتا، یہی آدمی چور ہے. جس نے قرض لیا، بھائی مجھے ادھار چاہیے، کتنے 10,000 کب دوں گے؟ دے دیں گے 1-2 مہینے میں. ٹھیک، اس کے بعد جب آپ 2 مہینے ہو رہے دیں گے نا، چونکہ دینے کی نیت سے لیا ہی نہیں اس نے، چونکہ اس کا کام ہی اس کی ٹوپی اس کے سر ڈالنا ہے نا. کچھ لوگوں کی پوری زندگی اللہ رحم کر ایسی گزر جاتی، اس سے 5، اس سے 10، اس سے 20، اس سے 50، اس سے 1 لاکھ، اس سے 2.5 لاکھ، اس سے جیسا آدمی والا ویسے ہاتھ مار کے زندگی گزار لیتے ہیں. جب انتقال پہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو سب بولیں گے کچھ نہ کچھ، یار میرا اتنا تھا، میرا اتنا تھا. میں اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو سب کچھ ہی بیچ دے تو نہیں ملتا، پوری زندگی گزار. کہا جو ادھار لیں اور دینے کی نیت نہ، وہی چور ہے. روز قیامت اس پر چوری کا الزام آئے گا اور اس پر زنا کا الزام آئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اب اس معاملے میں عورتیں سوال کرتی پھر ہماری نیت تو نہیں ہے، پھر ہم پہ کیوں الزام آ رہا؟ اس کی نیت بری ہے تو اس کو ہی اس کا گناہ ملے گا زنا کا، آپ کو نہیں. آپ تو مجبور ہیں، آپ تو مجبور ہیں. یہاں تو باپ تو مجبور ہے، بھائی شادی ہو جائے بیٹی کی، اس سے بڑا اس کے لیے کوئی سفلتا نہیں زندگی میں. آج یہ حالت ہے، ہم نے حالت بنا دی ایسے. تو وہ تو بولتا بھائی مہر طے کرو، لاکھوں طے کرو، کچھ بھی مت دو میرے کو، میرے چلو جو ہونا بس میری بیٹی سے نکاح کرو، احسان کرو. وہ تو مجبور ہے بیچارہ. لیکن جو مجبور نہیں ہے پوچھ ان سے ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے. اب آئیے، اگر آپ سمجھ لیجیے اور ہم مباح کاموں پہ بھی اگر نیت درست کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. مباح سمجھتے ہیں ہم وہ کام جو شریعت نے اجازت دی ہے کرنے کی، پرمیٹڈ ورکس. مباح ہے کھانا کھانا، مباح ہے کپڑے پہننا ہے، لوگوں سے ملاقات کرنا ہے، مطلب وہ ہر وہ کام جو شریعت نے جائز قرار دی ہے. اگر ان مباح کاموں کے پیچھے بھی نیت درست ہو جائے تو مباح کام بھی اجر و ثواب کے باعث بن جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں کھانا کھاتا ہوں، روز کھاتا ہوں، 3 ٹائم کھاتا ہوں، 2 ٹائم کھاتا ہوں. کچھ لوگ بہرحال کھانے کے لیے جیتے تو پورا دن کھاتے ہیں. اگر انسان کھا رہا ہے اور کھانا مباح ہے، پرمیٹڈ ہے، اجازت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، لیکن کھانا کھاتا ہے جو جائز چیز ہے اور نیت کر لیتا ہے اللہ اس غذا کو میں اس لیے کھاتا ہوں، اس کی توانائی، اس کی طاقتوں کو تیرے دین کے لیے، تیری عبادتوں میں اور انسانوں کے لیے اور محنت کے لیے اور حلال روزی کمانے میں لگاؤں گا، تو یہ کھانا بھی اس کے لیے باعث اجر اور ثواب ہے. چونکہ ایک مباح کام کے پیچھے نیت کا درست ہونے سے، صحیح لگنے سے وہ کام بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. ایک انسان ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے، نوجوان بہت شوق ہے آج کل ہے نا باڈی بنانے کا ہے، کیا بناتے اس کے بہانے پتہ نہیں ہو، لیکن باڈی بنانے کا ان کو، بہرحال جسم کو اچھا کرنے، کثرت کرنے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا اللہ کو قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. حالانکہ خیر تو دونوں میں ہے، دونوں بھی اچھے ہیں،
لیکن قوی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ کام کر سکتا ہے کمزور کے مقابلے میں، ہے نا. تو خیر اچھے تو دونوں ہیں، لیکن طاقتور پسند ہے اللہ کو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ اللہ کے رسول نے وہ کیا، میرا جسم اگر اچھا ہوگا، مضبوط ہوگا تو طاقت زیادہ ہوگی، توانائی زیادہ ہوں گی، اور روزوں میں تکلیف کم ہوں گی، میں عبادتوں کو ڈٹ کر سکتا ہوں، لمبے لمبے قیام کر سکتا ہوں، ہے نا، اور بہت سارے بینیفٹ اٹھا سکتا ہوں، لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، ہے نا. اچھا جسم ہو تو لوگوں کی کیا مدد انسان. کبھی اگر کمزور آدمی بہت سی جگہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے. ایک آدمی ہے وہ ٹرین میں لٹکا اور آپ کمزور ایک انسان ہے تو اس کو کیا مدد کرے؟ آپ خود ہاتھ لگائیں گے، ڈرے کہ دونوں ساتھ چل جائیں گے نیچے. لیکن ایک طاقتور انسان ہو تو ہاتھ ڈال کے کھینچ سکتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے. یاد رکھیے. ایک واقعہ بہرحال ایک بات آ گئی تو سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اچھی جسم دیا، اچھی بلڈ دی تھی، اور بہرحال ان کی نیت کوئی وہ اس زمانے میں اچھی بلڈ رکھتے تھے جب کہ لوگ ایکسرسائز کرنا بہت مشکل تھا. 1-2 ہیلتھ کلب چلتے تھے، کوئی اتنا وہ نہیں تھا. آج کل ہیلتھ بناتے ہیں، اس کا ثواب نہیں. یاد رکھیے ان کی بہرحال نیت کبھی کافر ہوگی نہیں. اس زمانے میں کوئی کرتا نہیں، کثرت ان کی عادت تھی. ایک مرتبہ ایک ٹرین میں وہ جانے لگے اور ایک انسان ٹرین میں چلتے چلتے سلپ ہو گیا. مانو وہ باتھ روم سے نکلا نیند کے جھونک میں، یہ رات کا ٹائم تھا، یہ کھڑے تھے دروازے میں، اور اس کا پیر سلپ ہو گیا اور وہ سیدھا پلٹ گیا نیچے. جب پلٹا تو انہوں نے اس کو پیچھے سے شرٹ پکڑ کے اس کو لے لیا. مطلب وہ تقریباً گر گیا تھا، لیکن اللہ نے اچھا جسم دیا تھا اور کپڑا ویسے مضبوط ہوتا ہے، سب بٹن اس کے لگے تھے. انہوں نے پکڑ لیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اندر کھینچا، پھر چین کھینچے، اس کو مار بہرحال جب تک لگ گئے تھے پولس پہ ٹکرا گیا وہ، لیکن بہرحال اس کی زندگی بچ گئی. تو ایک اچھا جسم تھا، فائدہ اٹھا لیا. اب ظاہر سی بات ہے اگر کمزور انسان ہوتا تو نہیں بچا سکتا تھا نا. وہ خود سوچتا کہ اس کو پکڑنے سے دونوں جھک جا سکتے تھے. مضبوط انسان تھا، پکڑ لیا. تو اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ کسی کی مدد میں آؤں گا، کسی کے کام آ سکتا ہوں، بوقت ضرورت مومنوں کے کام آ سکتا ہوں، مسلمانوں کے کام آ سکتا ہوں، عبادتیں ڈٹ کر سکتا ہوں، اور بہت سارے صحت ہزار نعمت ایک عام مقولہ ہے، ایک عام محاورہ ہے. بہت فائدے ہیں صحت کے، اور بیماری سے بہت نقصانات ہیں نا. تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے اس صحت بنانے کا، ہے نا. لیکن کوئی اگر کافروں کے مشابہت بنا، اپنا ہیرو نے بنا لیا تو اپن پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کا اجر نہیں ملتا ہے. اندر کی تو نیت دیکھیے. ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں، مباح عمل ہے ایکسرسائز کرنا، نیت اچھی کر لی، ایکسرسائز بھی ثواب ہے نا. مباح عمل ہے، آپ کپڑے خریدنے جا رہے ہیں، اس نیت سے جائیے کہ اللہ اس کپڑوں کو لوں گا جس سے میرے جسم کے عیب ڈھکیں گے، جس سے میں تو نے حکم دیا شرمگاہ کو ڈھکنے کا وہ ڈھکوں گا، اور جس سے جو ہے میں لوگوں کے سامنے اچھا دکھوں گا، ہے نا. تو کپڑے خریدنا بھی ثواب. دیکھ رہے ہیں ہر چیز کا ثواب، ہر چیز کا ثواب مومن پاتا ہے. یاد رکھیں ہر چیز مومن کے لیے صدقہ ہوتی ہے. یاد رکھیں تو ہر چیز کا ثواب انسان حاصل کرے. نکاح کرنا مباح عمل ہے. انسان نکاح کے لیے نیت یہ رکھے کہ اللہ اس نکاح کے ذریعے میں جو زنا سے بچ جاؤں گا، بدکاری سے بچوں گا، ایک عورت کو سہارا دینے والا بنوں گا، تیرے عبادت کے لیے جو ہے میں شادی کے بعد اولاد پیدا ہوں گی جو تیری عبادت کریں گی، تیری راہ میں ان کو لگاؤں گا. ثواب مباح عمل ہے. نیت بدل گئی، ثواب دے رہا. کوئی ہینڈ سیٹ خریدنے جا رہا ہے موبائل، اس نیت سے خرید اللہ اس سے میں کئی دن کے اچھے کام کروں گا، رشتہ داروں سے تعلقات قائم، دوسرے کام بھی ہوں گے اس سے، رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھوں گا، بات چیت اس سے کروں گا، کسٹمر ہوں گے، حلال روزی میری بڑھیں گی اس سے. مباح عمل ہے. نیت بدل گئی، ثواب. جب تک ہینڈ سیٹ چل رہا ہے ثواب. تو اب مومن اپنی زندگی سے صبح سے لے کر شام ہر چیز ثواب میں حاصل کر سکتا ہے. بس نیت کو صحیح کر لے اپنے اعمال کے پیچھے. ہم لوگ بد نیت نہیں ہوتے، اس لیے میں نے شروع میں بے نیت ہے. کوئی چیز لی بغیر نیت کے لے لی، نیت کے ساتھ لیجئے نا. ثواب کیوں نہیں چاہتے آپ؟ اگر دیکھیے انسانی فطرت کیسی ہوتی ہے، عجیب ہوتی ہے انسانی فطرت. ٹھیک. اور عورتیں اس بات کو زیادہ سمجھیں گی. ایک چیز آپ خرید رہے ہیں، کتنے کی چیز ہے؟ 5000 کی ایک مشین. کتنے کی مشین ہے؟ 5000 کی. بہت مہنگی ہے نا. 5000 کی مشین پر ایک گفٹ فری ہے. بولے چلو وہ لے لیں گے. 3 مشینیں ہیں، تینوں 5000 کی. ایک بہت اعلیٰ کوالٹی کی، یہ کمپنی میں اچھی، یہ کمپنی اچھی لیکن اس کے ساتھ کیا مل رہا؟ ایک گفٹ. اور گفٹ کتنے کا مانو آپ کو؟ 5 روپے کا کھلونا ایک. لیکن پھر بھی انسان کی لالچ نہیں، وہ اپن لیں گے. گفٹ مل رہا نہیں، پوکٹ فری آ رہا نا، ہے نا. آپ دیکھیے بڑی بڑی کمپنیاں ایسے چھوٹے چھوٹے آفر نکالتی، کبھی تعجب ہوتا ہے. 100 کلو صرف پہ ایک بالٹی فری. بالٹی کیا 60 روپے کی آتی، لیکن برابر عورت نہیں 100 کلو ڈالو نا صرف بالٹی فری مل جائیں گی نا اپنے کو. ارے بیوی وہ بالٹی 60 روپے کی ہے، وہ جو 100 کلو لا کے ایکسٹرا رکھنا پڑے گا، کتنے سال چلنا ہے. مارکیٹ میں لینا فری. اب انسانی ذہنیت. تو ہم دین میں کیوں نہیں ایسی ذہنیت رکھتے؟ ہر جگہ ثواب کچھ تو بھی نہیں یار، ثواب یہ لے رہے لیکن ثواب کے ساتھ لیں گے تو اچھا ہے نا. ثواب ایک نیکی بھی اگر مل رہی ہے تو دنیا وما فیہا سے مہنگی ہے تو کیوں ہے نہیں؟ دین میں نہیں یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں حساب کتاب. ہر چیز سے پہلے نیت ہونا چاہیے. بد نیتی نہیں ہم میں اکثر، بے نیت بس کر لیا. انسان گھر بنا رہا ہے، کون گھر نہیں بناتا؟ اس نیت سے بنائے اللہ کی سو کرائے سے دوں گا، حلال روزی کا ذریعہ بنے گا. نہیں ثواب حلال روزی کا ذریعہ. اس نیت سے بنائے اللہ میرے بیوی بچے اس میں رہیں گے، یہ حفاظت ہوں گی ان کی، یہ لوگ جو ہے محفوظ رہیں گے. ثواب جائز عمل ہے، ثواب ملے. تو مومن ہر چیز کا ثواب اٹھا سکتا ہے اس کی اچھی نیت سے. اور بری نیت اتنی ہی خطرناک چیز ہے. یاد رکھیے وہ بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. لیکن تب تک تو وہ گناہ نہیں دیں گے جب تک آپ کسی کو نہ کہیں. لیکن آپ کہہ پڑے اس بری نیت کو تو تب تو آپ کو برابر مثل ہو جائیں گا اس کے. یاد رکھیے. تو بہرحال مومن کا کام ہے اپنی نیت کی وہ اصلاح کرے، اپنی نیتوں کو درست رکھے اور اس کے مطابق صحیح نیت کے مطابق صحیح عمل کرے. اپنی نیتوں کو بھی خالص رکھے، اپنے عمل کو بھی خالص رکھے. اور نیت کا خلل
یہ ریا ہے، یاد رکھیے۔ اگر کسی نے دکھاوے کے لیے عبادت میں کوئی کام کیا، ٹھیک، تو وہ کام میں انسان نے اس کو شرک کیا، یاد رکھیے، وہ کام شرک